بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ یہ وہی نماز کی اہمیت کا بیان ہے۔ یہ عمر بن شعیب کی روایت ہے، ابو داؤد اور بعض دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 572۔ یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کی ترغیب دو۔ یعنی اس سے پہلے تو بچے سیکھتے ہیں، لیکن 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب انہیں ترغیب دینا شروع کرو کہ اللہ کے بندوں کی حیثیت سے وہ بھی تمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوا کریں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ترغیب دینے کے مختلف پہلو ہوں گے، مختلف مواقع ہوں گے، ان میں حکمت کے کن پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ہے، تمدن کی کن ضرورتوں کو دیکھنا ہے، ماحول کیا ہے، وہ سب چیزیں اس طرح کے اجمالی جملوں میں بیان نہیں ہوتی، ان کو دوسری جگہوں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی روایات منتقل کر رہے ہیں، اسی طرح اپنا مذہب بھی منتقل کر رہے ہیں۔ تو جیسے دوسری اچھی باتیں سکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یا کسی کو گالی نہ دو، یا برے الفاظ زبان پر نہ لاؤ، یا اچھے اخلاق اپناؤ، اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار ہے، تم پروردگار کے حضور میں ہمارے ساتھ حاضر ہوا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ترغیب وہی والدین دے سکتے ہیں جو خود حاضر ہوتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ گویا حاضری کے لیے اب ان کو بھی بلانا شروع کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ فرمایا اگر کوئی سختی یا سزا دینے کی ضرورت محسوس کرو تو 10 سال کے بعد، یعنی اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ شعور ہوتا ہے اور مکالمہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات سختی بھی کرنا ہوتی ہے جیسے دوسری چیزیں سکھانے میں ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق بھی حالات سے ہے، یعنی یہ چیزیں کبھی مطلق نہیں ہوتی، نہ ان کو اس طرح مطلق لینا چاہیے۔ اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو والدین کو پورا کرنا چاہیے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور مزید یہ فرمایا کہ 10 سال کی عمر کو جب بچے پہنچ جائیں تو پھر ان کے بستر بھی الگ الگ رکھا کرو۔ ظاہر ہے اس میں بڑی حکمت ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی کہ ان کی اخلاقی تربیت کے لیے اور ان کو بعض مفاسد سے بچانے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بچوں کے بستر بھی اکٹھے نہ رہیں۔ وعن ابی بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اس وقت یہ معلوم ہے کہ منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، تو لوگوں میں بعض اوقات ان کی منافقت کو دیکھ کر رد عمل پیدا ہو جاتا تھا، یعنی وہ جب اپنے رویوں سے منافقت کا اظہار کرتے، اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں ہیں۔ بعض اوقات رسول اللہ کی مجالس میں غلط رویہ اختیار کر لیتے، بعض موقعوں پر جب کوئی نازک ذمہ داری آ پڑتی تو راستے تلاش کرتے، بعض موقعوں پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا حصہ بن جاتے۔ تو ایک چھوٹی سی بستی میں جو گاؤں سے بڑی نہیں تھی، یہ سب چیزیں نمایاں ہوتی تھیں، سامنے آ جاتی تھی۔ تو لوگ بعض اوقات رسول اللہ سے تقاضا کرتے تھے کہ ان کے خلاف سخت اقدام کیا جائے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں معلوم ہے کہ بارہا لوگوں نے تقاضا کیا، خود صحابہ میں سے بعض جلیل القدر صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اتنی نرمی کیوں برت رہے ہیں؟ تو ایسے ہی کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ میں ان کو کافر نہیں قرار دے سکتا، یعنی یہ چونکہ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، البتہ ایک عملی چیز ہے، جس دن اس کو یہ ترک کر دیں گے اس دن میں کہہ سکتا ہوں کہ اب انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور وہ نماز ہے۔ تو یہ بات قرآن نے بھی واضح کر دی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے اسلام کا ظہور پھر
نماز اور زکوٰۃ میں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں گویا اس کا ظاہر ہیں اور یہی بتاتی ہیں کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے اور اس نے کفر کو ترک کر دیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ وانی اصبت منها ما دون نمسها فانا هذا فقتی فی ما شئت فقال عمر لقد سترک اللہ لو سترت على نفسک قال ولم يرد النبی علیہ شیئا فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعاه فتلا علیہ هذه الآیہ واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین فقال رجل من القوم یا نبی اللہ هذا له خاصہ فقال بل للناس کافہ۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی بہت مختصر طریقے پر آ چکی ہے، یہاں اس کو مسلم سے انہوں نے نقل کیا ہے اور یہ نسبتاً مفصل ہے، اس کا رقم ہے 575۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں مدینے کے اوپر والے حصے میں ایک عورت سے کچھ کر بیٹھا اور میرا خیال ہے کہ میں نے وہ سب کچھ کر لیا سوائے اس کے کہ آخری مراحل رہ گئے۔ میں یہ حاضر ہوں یا رسول اللہ، اب آپ جو چاہتے ہیں وہ میرے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ یعنی اس نے اپنے گناہ کا آگے اعتراف کیا۔ اس کے بہت سے واقعات رسول اللہ کے سامنے ہوئے اور یہ بالکل فطری بات ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو لوگوں میں اس طرح انابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے آ کے اپنے جرائم کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر پاس تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو اس کو کہا کہ اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا، تمہیں بھی اپنا پردہ قائم رکھنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے یہ تعلیم اس طرح کے معاملات میں رسول اللہ نے دی ہے، یعنی یہ معاملات نہ افشا کرنے کے ہیں، نہ اپنے افشا کرنے چاہیے، نہ دوسروں کے پردے کھولنے چاہیے، ان میں نصیحت کرنی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے۔ اگر آدمی خود بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح گویا اپنے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کرے، لیکن یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اس طرح کے معاملات کا افشا کیا جائے یا ان کو بیان کیا جائے۔ تو سیدنا عمر نے یہی نصیحت اس کو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ وہ شخص اٹھا اور یہ بات سن کے چل پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے اس کو قرآن کی آیت سنائی۔ تو یہ دیکھیے پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ قرآن کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی، یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ نازل نہیں ہوئی بلکہ اس موقع پر آپ نے پڑھ کے سنائی۔ بعض اوقات سننے والے دیکھنے والے پہلی بار سنتے ہیں آیت تو خیال ہوتا ہے کہ ابھی شاید نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں یہ خیال ہونا بھی بعید نہیں، تو پڑھ کے آپ نے سنائی۔ اور یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت 115 ہے کہ نماز کا اہتمام کرو دن کے دوسرے دونوں کناروں پر بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی، اور یاد رکھو کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پانے والوں کے لیے۔ یہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی۔ تو گویا بتایا یہ کہ جب تم نے نماز پڑھ لی، جب تم نے آ کے اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیا، اور اس کے رویے سے واضح ہے کہ وہ توبہ و انابت تو کر ہی چکا ہے، تو اس لیے اب یہ تمہاری برائی بھی نیکی میں بدل جائے گی۔ تو کسی شخص نے جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا، یا نبی اللہ ھذا لہ خاصہ، یہ جو آپ نے بشارت دے دی ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی کر کے آیا، اس طرح کا گناہ کر کے آیا جس کو اللہ فاحشہ کہتا ہے، بس آخری کناروں ہی سے واپس آ گیا ہے، تو کیا یہ بشارت اسی کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بل للناس کافہ، نہیں، سب کے لیے اللہ نے سبھی کو یہ بشارت دی ہے۔ تو قرآن میں یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت اس طرح کے معاملات میں، یعنی جن میں کسی انسان کا حق تلف نہیں ہوا، اس میں انسان توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، یا اللہ کی طرف آ کے گویا اپنی طرف سے اظہار کر دیتا ہے، تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معافی کر دیتے ہیں، اور معافی نہیں کرتے اس کی برائی کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اس کو قرآن نے اصول کے طور پر بھی بیان کیا ہے کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے اور فواہش سے بچتے رہو گے
تو اس طرح کی کوتاہیاں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اسی کو حضور نے اس پہلو سے بیان فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔